السلام علیکم۔ اردو کہانی نگری میں خوش آمدید۔ شادی کی رات میں دلہن بنی بیٹھی تھی، دل میں امنگوں کے دیے جل رہے تھے۔ میرا شوہر بہت ہی خوبصورت مرد تھا۔ میں اپنے آپ کو اس دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھ رہی تھی جو رخصتی کے بعد سیدھے دبئی چلی آئی تھی۔ میں دلہن کے روپ میں قیامت ڈھا رہی تھی اور سر جھکائے بستر پر بیٹھی تھی کہ آہستہ آہستہ مجھے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دینے لگی۔ میں نے اپنا چہرہ گھونگھٹ کے اندر کر لیا۔ ایسا نہیں تھا کہ میں اب تک اپنے شوہر سے نہیں ملی تھی، لیکن اس طرح شادی کی رات کے نام پر یہ ہماری پہلی ملاقات تھی، اور میں اس رات کا ایک ایک پل محسوس کرنا چاہتی تھی۔ جیسے جیسے میرا شوہر ہمدان میرے قریب آیا، میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں۔ میرے قریب بیٹھ کر اس نے میرا گھونگھٹ پلٹا تو میری سانسیں تھم سی گئیں۔ ہمدان نے مجھے میرے نام سے پکارا۔ جیسے ہی میں نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو اگلے ہی لمحے میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میرا نام نورین خان ہے، میری عمر 22 سال ہے۔ قسمت نے میرے ساتھ ایسا کھیل کھیلا کہ میں اپنے نصیبوں کو رو بھی نہیں سکی تھی۔ ہر لڑکی کے چہرے میں اس کی ماں کا عکس ہوتا ہے، اور یہی عکس میری بدقسمتی بن گیا تھا۔ میں اپنا سب سے قیمتی جوڑا پہن کر تیار بیٹھی تھی، بس کچھ ہی دیر میں لڑکے والے مجھے دیکھنے کے لیے آنے والے تھے، لیکن میں اچھی طرح جانتی تھی کہ اس دفعہ بھی ان کا جواب انکار میں ہوگا۔ یہ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، میں پچھلے 2 سال سے اسی اذیت کو جھیل رہی تھی۔ لوگ آتے، مجھے دیکھتے، ہمارے بارے میں سوال کرتے، اور جیسے ہی انہیں میری ماں اور میرے خاندان کا علم ہوتا، وہ فوراً اٹھ جاتے اور دروازے پر ہی انکار کر دیتے۔ میں سمجھ ہی نہیں پائی تھی کہ میری ماں کا کردار کیوں میرے مستقبل کے لیے گرہن بن گیا ہے۔ اور پھر ایک دن خاندان میں میلاد کی تقریب میں شرکت کے لیے گئی تو وہاں عورتوں کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ میری ماں کا کردار ٹھیک نہیں تھا۔ عورتیں دبے دبے لفظوں میں میری ماں کے کردار پر باتیں کر رہی تھیں، جنہیں سن کر میرے کانوں سے دھواں نکلنے لگا تھا۔ میں آدھی ادھوری محفل میں سے ہی واپس لوٹ آئی تھی۔ مجھ میں مزید وہاں رکنے کی ہمت نہیں تھی۔ گھر آئی تو اماں پوچھنے لگیں، کیا بات ہے نورین، اتنی جلدی کیوں واپس آ گئی ہو؟ میرے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ میں اماں سے کیا کہتی؟ ان کا کردار تو مجھے کسی مقام پر بھی سرخرو ہونے نہیں دیتا تھا۔ ان کے کردار کے آگے میری خوبصورتی بھی ہار گئی تھی۔ لوگ مجھے میرے نام، میری صورت، میرے کردار سے نہیں بلکہ میری ماں کی بد کرداری سے پہچاننے لگے تھے، اور اس سے زیادہ تکلیف دہ بات میرے لیے اور کیا ہو سکتی تھی۔ اس دن کے بعد سے میں نے گھر سے نکلنا، لوگوں سے ملنا جلنا ہی ختم کر دیا۔ میں احساس کمتری کا شکار ہو گئی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں کسی سے نظر ملانے کے قابل نہیں رہی ہوں۔ ہر کسی کی آنکھوں میں میرے لیے ایک عجیب سا احساس ہوتا، اور میری اس احساس کمتری کی وجہ صرف اور صرف میری ماں تھی۔ اماں کو بھی میری ذہنی حالت کا اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا، اسی لیے انہوں نے میری جلد سے جلد شادی کا فیصلہ کیا، لیکن یہاں بھی ان کا ماضی آڑے آ گیا۔ اماں نے کئی رشتے والیوں سے بات کر رکھی تھی، اور آئے دن ہی کوئی نہ کوئی مجھے دیکھنے کے لیے آتا، لیکن اماں کا کردار میرے دامن پر کسی سیاہ داغ کی طرح چمٹ گیا تھا۔ ہر کوئی مجھے میری ماں کے کردار سے تولتا، اور میں ان کی نظر میں بے مول ہو جاتی۔ آج بھی ایسا ہی دن تھا۔ رشتے والی ناہید خالہ نے بتایا تھا کہ بہت ہی اچھا رشتہ ہے، لڑکا دبئی میں نوکری کرتا ہے، اور یہاں اس کی ایک شادی شدہ بہن ہے، وہی لڑکے کے لیے رشتہ تلاش کر رہی ہے۔ اپنی نورین شادی کے بعد راج کرے گی۔ اماں نے ناہید خالہ کو رشتہ لانے کا کہہ دیا، اور میں انہی کے انتظار میں تیار بیٹھی تھی۔
دوپہر کے 3 بجے کے قریب ناہید خالہ ایک خوبصورت اور جوان لڑکی کے ساتھ ہمارے گھر چلی آئیں۔ میں نے کولڈ ڈرنک اور بسکٹ ان کے آگے پیش کیا اور خود بھی وہیں خاموشی سے بیٹھ گئی۔ وہ لڑکی جو ناہید خالہ کے ساتھ آئی تھی، اس کا نام فرحت تھا۔ وہ عمر میں تقریباً میرے برابر ہی کی تھی۔ وہ بڑی بے تکلفی سے مجھ سے کہنے لگی۔ عمر کا فرق نہ ہونے کی وجہ سے مجھے بھی اس سے بات کرنے میں بالکل جھجک محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ کافی دیر میرے ساتھ بات کرنے کے بعد اس نے اماں سے کہا کہ میری ہونے والی بھابھی کی زندگی میں نہ ہی ساس سسر کی کوئی پریشانی ہوگی، نہ ہی نندوں کی جھنجھٹ۔ وہ خود فون پر نکاح کروائی گی اور پھر کاغذات تیار ہوتے ہی دلہن کو دبئی اپنے بھائی کے پاس بھیج دے گی۔ اس کے بھائی کی نوکری ایسی ہے کہ 2 سال سے پہلے چھٹی نہیں مل سکتی اور اب اس کا بھائی کسی نیک اور شریف پاکستانی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ فرحت کی بات سن کر اماں کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اماں کہنے لگی کہ اس طرح شادی کیسے ممکن ہے؟ اگر لڑکا دبئی سے یہاں آئے گا ہی نہیں تو ہم اس سے ملاقات کیسے کریں گے؟ فرحت کہنے لگی، آپ فون پر میرے بھائی سے بات کر سکتی ہیں۔ تصویر میں آپ کو دے دوں گی۔ اس سے زیادہ اچھی بات اور کیا ہوگی کہ آپ کی بیٹی شادی کر کے سیدھا دبئی چلی جائے گی اور ایک پرسکون اور خوشحال زندگی گزارے گی۔ فرحت کہنے لگی، مجھے تو نورین بہت پسند ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ ایک دفعہ میرے بھائی کی تصویر دیکھ لیں اور اس سے بات کر لیں تو ہم یہ رشتہ پکا کر دیں گے۔ فرحت کی بات سن کر میں حیران رہ گئی کہ اسے نہ ہی میری ماں کے کردار کا علم تھا اور نہ ہی اس نے رشتہ پکا کرنے سے پہلے کوئی ڈھیر ساری معلومات حاصل کی تھی۔ اسے میں پہلی ہی نظر میں پسند آ گئی تھی اور اس نے مجھے اپنی بھابھی بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں دل ہی دل میں بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ پورے 2 سال بعد یہ پہلی دفعہ ہوا تھا جب کسی نے مجھے اپنے گھر کی عزت بنانے کی حامی بھری تھی۔ اماں نے فرحت کو کوئی خاص جواب نہیں دیا تھا اور فرحت اپنے بھائی حمدان کی تصویر کے ساتھ سوچنے کا وقت دے کر چلی گئی تھی۔ فرحت کے جانے کے بعد اماں نے تصویر دیکھے بغیر ہی ناہید خالہ کو صاف لفظوں میں انکار کر دیا کہ میں اپنی نورین کی شادی اس طرح نہیں کر سکتی۔ پتہ نہیں دبئی میں وہ لڑکا کیا کام کرتا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، ہماری نورین کو وہاں بلا کر اس کے ساتھ کس طرح رہے گا۔ اماں کے لہجے میں ہزاروں اندیشے بول رہے تھے۔ اپنی ماں کے منہ سے ایسے جملے سن کر میں حیران رہ گئی۔ اتنے عرصے بعد یہ پہلی دفعہ ہوا تھا جب کوئی رشتے والے ہاں کہہ رہے تھے اور میری ماں پتہ نہیں کیوں ان کو انکار سوجھ رہا تھا۔ انہیں نہ جانے کون کون سی فکر لاحق ہو گئی تھی۔ لڑکا دبئی میں تھا، وہ مجھے بھی اپنے پاس بلانے والا تھا، میری زندگی تو وہاں جا کر سنور جاتی، لیکن میری اماں نے بنا سوچے سمجھے صاف انکار کر دیا تھا۔ میرا دل اپنی ماں کی طرف سے بہت ہی خراب ہو گیا۔ میں نے اماں سے کہا، اس طرح انکار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک دفعہ آپ لڑکے کی تصویر دیکھ لیں، اس سے بات کر لیں۔ فرحت تو بات چیت میں بہت ہی اچھی اور خاندانی لڑکی معلوم ہو رہی تھی۔ ایسا لگا ہی نہیں جیسے میری اس سے پہلی ملاقات ہو۔ میری بات سن کر اماں نے غصے سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی کہ شادی بیاہ کے فیصلے ہواؤں میں نہیں ہوتے۔ بنا لڑکے کو دیکھے بھالے میں کیسے تمہیں اس کے حوالے کر سکتی ہوں؟ نہ ہی میں فرحت کو جانتی ہوں، نہ ہی اس کے خاندان کو، اور پھر حمدان بھی یہاں نہیں رہتا۔ اماں مجھے نظر انداز کر کے ناہید خالہ سے کہنے لگیں کہ تم مجھے یہیں کے لڑکوں کے رشتے دکھا دو، مجھے اپنی بیٹی کو باہر نہیں بھیجنا ہے۔ اماں کی بات سن کر مجھے طیش آ گیا۔ میں نے بنا سوچے سمجھے بولنا شروع کر دیا۔ میرے جملوں کی کاٹ سے اماں کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ میں غصے میں بولتی ہی چلی جا رہی تھی کہ آپ کی وجہ سے آج تک میرا کوئی اچھا رشتہ نہیں آیا، اور جو کوئی آتا بھی ہے تو وہ آپ کے کردار کے داغ کو میرے ماتھے پر چسپاں کر کے چلا جاتا ہے۔ آج تک آپ کی وجہ سے میں اس دہلیز پر بیٹھی ہوئی ہوں، اور آج جب میرا اتنی اچھی جگہ سے رشتہ آ گیا ہے تو آپ کو پتہ نہیں کیا تکلیف ہے۔ میری بات سن کر اماں کی زبان کو جیسے تالا لگ گیا۔
ناہید خالہ نے فوراً لڑکے کی تصویر اماں کے آگے رکھی اور کہنے لگی شگفتہ، ایک دفعہ دیکھ تو لو، چھان بین بھی کروا لینا، کیا پتہ تمہیں سمجھ آ جائے۔ اماں نے ایک نظر بھی تصویر پر نہ ڈالی اور کمرے میں چلی گئیں۔ ناہید خالہ وہ تصویر میرے پاس ہی چھوڑ گئی اور ان کے جانے کے بعد جب میں نے تصویر دیکھی تو میں حیران رہ گئی۔ وہ تو ایک 25-26 سال کا خوبرو جوان تھا۔ اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ آج تک میرے لیے جتنے بھی رشتے آئے تھے وہ سب عام سے تھے، نہ ہی کسی کا روزگار اتنا اچھا تھا اور نہ ہی شکل و صورت، لیکن ہمدان کو دیکھنے کے بعد تو میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں کسی بھی طرح اماں کو اس رشتے کے لیے راضی کر کے رہوں گی۔ مجھے ہرگز بھی اس بات کا احساس نہیں تھا کہ میرے لفظوں نے میری ماں کا کس طرح دل دکھایا ہے۔ ابا کے انتقال کے بعد سے میں اور اماں بہت ہی کسمہ پرسی کی زندگی گزار رہے تھے۔ اماں لوگوں کے کپڑے سلائی کرتی اور اسی سے ہمارا گزارا ہوتا، اور اب جب قسمت دروازے پر دستک دے رہی تھی تو اماں دروازہ کھولنے کو راضی نہیں تھی۔ اس دن کے بعد سے میں نے اماں سے بات چیت بھی بند کر دی۔ میں بس اپنے کام سے کام رکھتی اور گھر کے کاموں میں مشغول رہتی۔ ہمدان کی تصویر بھی میرے پاس تھی، اماں کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اماں نے ایک دو دفعہ مجھے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اس طرح ایک غیر لڑکے سے میں تمہارا رشتہ نہیں جوڑ سکتی، لیکن میری آنکھوں پر تو پٹی بن گئی تھی۔ 10 دن ایسے ہی گزر گئے اور ان 10 دنوں میں ہمارے گھر کا ماحول پوری طرح خراب ہو گیا۔ گھر میں 2 ہی لوگ تھے اور ہم دونوں ہی اجنبیوں کی طرح رہ رہے تھے۔ اماں میری اس خاموشی اور اداسی سے تنگ آ گئی تھیں، اور پھر ایک دن میں اماں کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر روئی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اماں نے رشتے کی حامی بھر لی۔ اماں کہنے لگی، اگر تم یہی چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، میں تمہیں رخصت کر دیتی ہوں، لیکن اس کے بعد کبھی دوبارہ میری دہلیز پر آنسو بہاتی ہوئی مت آنا۔ یہ دنیا بہت ظالم ہے، مرد کے تو 1000 گناہ معاف کر دیتی ہے، لیکن عورت کی ایک غلطی بھی معاف نہیں کرتی۔ اماں کی یہ بات سن کر مجھے مزید غصہ آ گیا۔ ابھی میرا گھر بسا نہیں تھا اور اماں اس طرح کی باتیں کر رہی تھی۔ میں نے صاف لفظوں میں اماں سے کہا، آپ بے فکر رہیں، اچھا ہو یا برا میں خود سنبھال لوں گی۔ دل ہی دل میں سوچنے لگی تھی کہ اماں کا اپنا کردار کون سا اچھا ہے جو اماں مجھے نصیحتیں کر رہی ہیں۔ پتہ نہیں اماں نے ماضی میں ایسا کون سا گل کھلایا تھا جس نے آج تک ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ اماں نے فرحت سے رشتے کے لیے ہاں کہہ دی اور میرا اور ہمدان کا فون پر نکاح پڑھا دیا گیا۔ اماں نے اس رشتے اور شادی میں کوئی دلچسپی نہ لی، وہ سرسری طور پر بس رسمیں نبھا رہی تھیں۔ مجھے اماں کے احساسات اور جذبات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں اپنی آنے والی زندگی کا سوچ کر ہی خوش تھی۔ 2 مہینے پلک جھپکتے ہی گزر گئے۔ ہمدان سے میری 1-2 دفعہ فون پر بات ہوئی اور پھر کاغذات بنتے ہی ہمدان نے مجھے اپنے پاس دبئی بلا لیا۔ میری ماں میری رخصتی پر بہت اداس تھی، لیکن میں اس بات پر خوش تھی کہ اب اماں کی بد کرداری کا داغ میرے پیچھا نہیں کرے گا۔ اب میرے ارد گرد کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو میری ماں کے کردار کے حوالے سے مجھے دیکھے گا، نہ ہی کسی کی آنکھوں میں میرے لیے احساس ذلت ہوگا۔ میں فلائٹ لے کر دبئی کے لیے روانہ ہو گئی اور ایئرپورٹ پر ہی ہمدان نے مجھے ریسیو کر لیا۔ میں اپنی ماں کو بالکل تنہا چھوڑ آئی تھی۔ میری ماں تو مجھ سے اس قدر ناراض تھی کہ اس نے ہمدان کی تصویر تک دیکھنا گوارا نہ کی۔ ہمدان مجھے اپنے گھر لے آیا۔ اس کا گھر پوری طرح سجا ہوا تھا۔ اس نے میرے استقبال کی تیاری بھی کر رکھی تھی۔ مجھے دلہن والا لباس دے کر وہ کہنے لگا، تیار ہو کر کمرے میں بیٹھ جاؤ، میں تھوڑی دیر میں تمہارے پاس آتا ہوں۔ آج ہماری شادی کی پہلی رات ہے، میں تمہیں تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ میں نے ہمدان کے ہاتھ سے وہ جوڑا لیا اور خوب سج سنور کر اس کے کمرے میں دلہن بن کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر میں ہمدان میرے پاس چلا آیا اور جب اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی کہ اس کے ہاتھ میں ایک تصویر موجود تھی جس میں میری ماں ایک آدمی کے ساتھ کھڑی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ آدمی کون ہے، لیکن یہ سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے کہ ہمدان بھی میری ماں کی بدکرداری سے واقف تھا۔ شاید وہ میری ماں کا کوئی پرانا آشنا تھا اور یہ بات ہمدان کو معلوم تھی۔
یہی سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے کہ میری ماں کی بد کرداری نے ابھی بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑا۔ میں سوچنے لگی کہ اب میں اپنی باقی کی زندگی حمدان کے ساتھ کس طرح گزاروں گی۔ میں نے ہکلاتے ہوئے حمدان سے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ اور جو جواب حمدان نے دیا وہ سن کر تو میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ حمدان کہنے لگا، یہ میرے اماں ابا ہیں اور یہ دونوں ہی اس دنیا میں نہیں ہیں، اسی لیے میں ان کی یہ تصویر اپنے کمرے میں لگا کر رکھنا چاہتا ہوں تاکہ وہ ہمیشہ میری نظروں کے سامنے رہیں۔ حمدان کی بات سن کر مجھے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں ہوا۔ میری ماں کو وہ اپنی ماں کہہ رہا تھا، یہ کیسے ممکن تھا؟ حمدان کہنے لگا، جب وہ 1 سال کا تھا تو اس کے ماں باپ دونوں ہی مر گئے تھے اور تب سے وہ اپنے چچا کے پاس ہی رہا ہے۔ فرحت بھی اس کے چچا کی ہی بیٹی ہے۔ میں نے روتے ہوئے حمدان سے کہا کہ اس کی ماں مری نہیں ہے بلکہ زندہ ہے، کیونکہ اس کی ماں ہی تو میری ماں ہے۔ حمدان کو میری بات پر یقین نہ آیا تو میں نے اپنا سامان کھول کر ایک فوٹو البم نکالا جو میں اپنے ساتھ سامان میں رکھ کر لے آئی تھی کہ شاید میں اماں کی تصویروں کو کبھی دیکھ کر اپنا دل بہلا سکوں، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ البم میرے کس کام آنے والا ہے۔ اس میں اماں اور ابا کی کئی تصاویر موجود تھیں، لیکن میرا باپ وہ نہیں تھا جو حمدان کا باپ تھا۔ اماں کی تصویریں دیکھ کر حمدان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ کہنے لگا، یہ کیسے ممکن ہے؟ میری ماں کو مرے سالوں گزر چکے ہیں، کیا ہم دونوں کی ماں ایک ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو ہم دونوں کی شادی تو ممکن ہی نہیں۔ بہت سارے سوالات تھے جو جنم لے چکے تھے اور اس کے لیے اماں سے ہر سوال کا جواب طلب کرنا ضروری تھا۔ حمدان کے کہنے پر میں نے اپنی اماں کو فون لگایا۔ وہ میرے لیے بہت ہی فکر مند تھی۔ میری آواز سنتے ہی خوش ہو گئیں اور کہنے لگی، نورین، مجھے ابھی سے تیری یاد ستانے لگی ہے۔ میں نے اماں سے کہا، پہلے یہ بتاؤ اماں، کیا تمہارا کوئی بیٹا بھی ہے؟ میری بات سن کر اماں کو سانپ سونگھ گیا۔ وہ کہنے لگی، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں نے پریشانی کے عالم میں اماں سے کہا، مجھے آپ ہر بات سچ سچ بتا دیں، نہیں تو میری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ اور پھر اماں نے مجھے ایک ایسا سچ بتایا جو میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ اب مجھے ہر بات سمجھ آ رہی تھی کہ لوگ کیوں میری ماں کو بد کردار کہتے تھے۔ میری ماں شگفتہ بیگم کی شادی گھر والوں نے ان کی مرضی کے خلاف رضا صاحب سے کر دی تھی۔ رضا صاحب بہت اچھے اور نیک انسان تھے، لیکن اماں کا دل تو کسی اور پر ہی عاشق تھا۔ جیسے تیسے اماں حالات سے سمجھوتا کر کے دن گزارنے لگیں۔ شادی کی پہلی رات سے ہی اماں طلاق لینا چاہتی تھیں، لیکن رضا صاحب وہ انہیں کسی صورت طلاق نہیں دینا چاہتے تھے۔ رضا صاحب اماں سے محبت کرتے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ ایک نہ ایک دن ان کی محبت کے آگے اماں سر جھکا ہی لیں گی، لیکن شاید یہ رضا صاحب کی غلط فہمی تھی کہ وہ اپنی پرانی محبت کو بھول بیٹھیں گی۔ شادی کے کچھ مہینے بعد ہی اماں حاملہ ہو گئیں۔ رضا صاحب خوشی سے دیوانے ہو گئے۔ انہیں یقین نہ ہوا کہ اماں کے پاس واپسی کا کوئی راستہ ہے۔ انہیں لگا کہ اب اماں کبھی لوٹ کر نہیں جائیں گی، لیکن اماں کے لیے تو اب بھی ایک ایک دن گزارنا مشکل تھا۔ اماں نے ہر ممکن کوشش کی کہ کسی طرح اس عمل کو گرا دیں، لیکن جو خدا کو منظور وہ چاہ کر بھی ایسا نہ کر سکیں۔ دن ایسے ہی گزرتے گئے اور اماں نے ایک بیٹے کو جنم دے دیا، لیکن خدا کی قدرت ایسی ہوئی کہ جس دن اماں کے پاس بیٹے کی پیدائش ہوئی، اسی دن ان کے محبوب کے پاس بھی بیٹی کی پیدائش ہوئی اور اس کی بیوی اسی وقت انتقال کر گئی۔ اماں کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ان کے محبوب کی بیوی تھی، جو اب ہٹ چکی تھی۔ اماں نے موقع دیکھ کر ایک دفعہ پھر اپنے محبوب سے تعلق قائم کیا اور 6 مہینے کے اندر ہی وہ اپنے بچے کو چھوڑ کر اپنے محبوب کے ساتھ فرار ہو گئی اور اس کی پہلی بیوی کی بیٹی یعنی کہ مجھے اپنی اولاد سمجھ کر پالنا پوسنا شروع کر دیا اور اپنے بیٹے کو اس طرح بھول گئیں جیسے ان کا کبھی کوئی بیٹا تھا ہی نہیں۔ لیکن قسمت کی ستم ظریفی کہ اماں کا دوسرا شوہر، جسے شاید شوہر بھی نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اماں نے اپنے پہلے شوہر سے طلاق نہیں لی تھی، وہ ایک حادثے کا شکار ہو کر مر گیا۔ جمع پونجی ختم ہوئی تو فاقے ہونے لگے۔ اماں نے دوبارہ اپنے پہلے شوہر کے پاس لوٹنے کی کوشش کی، لیکن ان کے گود میں اپنے دوسرے شوہر کی بیٹی یعنی میں موجود تھی۔ اماں جب مجھے گود میں اٹھا کر
واپس گھر لوٹیں تو کسی نے بھی انہیں اپنانے سے انکار کر دیا۔ لوگوں نے پتھر برسائے اور خاندان والوں نے تو اماں کی بدکرداری کے ایسے قصے سنائے کہ ہر کوئی دانتوں تلے انگلیاں چبانے لگا۔ اماں جہاں جاتی وہاں اماں کے ماضی کی بازگشت ہمارا پیچھا کرتی۔ اماں نے بہت ہی مشکل زندگی کاٹی۔ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ انہوں نے جو غلط قدم اٹھایا ہے وہ اسی کی سزا بھگت رہی ہیں۔ میری شادی کرتے وقت بھی انہیں یہی فکر تھی کہ کہیں وہ میرے لیے بھی کسی غلط انسان کو منتخب نہ کر لیں اور میری زندگی میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ یہی وجہ تھی کہ میرے لیے آنے والے ہر رشتے کے بارے میں اماں بہت محتاط رہا کرتی تھیں۔ اماں کی بات سن کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی تھی۔ میں ان کی سگی بیٹی نہیں تھی بلکہ ان کے دوسرے شوہر کی اولاد تھی، جبکہ ہمدان ان کا سگا بیٹا تھا۔ میں نے اماں کو ہمدان کے بارے میں بتایا تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ قسمت نے ہمیں اس طرح ملایا تھا کہ ہم ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لائق نہیں رہے تھے۔ اماں نے ہمدان سے معافی مانگ لی۔ ہمدان کو اس کے چچا چچی نے پالا تھا اور انہیں کبھی اس کی ماں کے سچ کے بارے میں نہیں بتایا تھا، اسی لیے وہ آج ایک کامیاب انسان تھا۔ ہمدان نے اپنی ماں کو معاف کر دیا اور مجھے پورے دل سے اپنا لیا۔ ہمدان نے کچھ ہی عرصے میں اپنی ماں کو بھی ہمارے پاس دبئی بلا لیا اور اب ہم ایک ساتھ رہتے تھے۔ اماں اٹھتے بیٹھتے ہمدان سے معافی مانگتی۔ وہ خود اپنے منہ سے کہتی کہ ان کا پہلا شوہر بہت اچھا تھا، ان کا بہت خیال رکھتا تھا، بس وہی ان کی محبت کی قدر نہیں کر پائی تھی، اور اسی صدمے میں ہمدان کے باپ کا انتقال ہوا تھا۔ آج میں ہمدان کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار رہی ہوں۔ خدا نے مجھے خوبصورت بیٹے سے نوازا ہے جو ہو بہو ہمدان جیسا ہے، لیکن جب بھی میں اپنی ماں کے بارے میں سوچتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میری ماں نے ایک غلط فیصلہ کر کے اپنی پوری زندگی داؤ پر لگا دی تھی اور ساری زندگی اس کی سزا بھی بھگتی تھی اور ساتھ ہی بہت بڑے گناہ کا ارتکاب بھی کر بیٹھی تھی۔ مگر اماں کو اپنی غلطیوں کا خود بھی احساس تھا اور اماں نے اپنی غلطیوں کی معافی اللہ اور اس کے بندوں سے بھی مانگ لی تھی، لیکن یہ معاشرہ عورت کی غلطی کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ میری ماں کو بھی بار بار بدکردار کہا گیا جبکہ میری ماں توبہ کر چکی تھی۔ عورتوں کو چاہیے کہ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ سمجھ لیں، کیونکہ یہ معاشرہ عورت کی غلطی معاف نہیں کرتا۔ ہم انسان زمین پر خدا بنے بیٹھے ہیں، دوسروں کی زندگیوں کے فیصلے کرنے لگے ہیں۔ ہمیں اپنے گناہوں کا تو احساس نہیں، لیکن ہم دوسروں کے گناہ کو بار بار یاد دلاتے ہیں اور خود کو نیک سمجھتے ہیں، جبکہ ہماری اپنی زندگی گناہوں کی لپیٹ میں ہوتی ہے۔ میں آپ لوگوں سے جاننا چاہتی ہوں، آپ ہی مجھے بتائیے کہ کیا میری ماں کے ماضی کے گناہ کو بار بار اس کے سامنے لا کر رکھنا ایک ٹھیک عمل ہے؟ وہ عورت جو توبہ کر چکی ہے، اس کا گناہ اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے، لیکن ہم لوگ بار بار اسی بات کو دہراتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ جو کچھ میری ماں نے کیا وہ ٹھیک ہے، لیکن کیا جو اس معاشرے نے میری ماں کے ساتھ کیا وہ ٹھیک ہے؟ کمنٹس میں مجھے اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا اور یہ دعا کیجیے گا کہ اللہ سب کی بہن بیٹیوں کی عزت کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔